اے مسلمانوں، یہی وہ واقعہ ہے جس کی یادگار کے طور پر ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے اتنے بڑے جانور کی قربانی دی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہ ایسی عمر ہوتی ہے جبکہ انسان اولاد کی امیدیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو سیدنا ابراہیم پر کہ آپ نے امید کو نہیں چھوڑا، آپ نے اللہ سے تعلق بنائے رکھا اور دعا کی، اے پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ کے بطن سے ایک خوبصورت اولاد عطا فرمائی۔ بڑی آرزو تمنا اور دعاؤں کے بعد اللہ نے آپ کو خوبصورت اولاد عطا فرمائی۔ بچہ ابھی باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا ہی شروع کر دیتا ہے کہ اچانک امتحان کی اور ایک منزل سامنے آتی ہے، عشق و محبت کی ایک ایسی داستان جس کا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ آپ مسلسل 3 دن یہی خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، تو آپ بھی اس کو منشاء الہی سمجھتے ہوئے اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ سعادت مند بیٹا باپ کے اشارے کو فوراً سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ محترم سامعین کرام، حکم ربانی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مکہ سے مشرق کی جانب نکلتے ہیں، مقام مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور ذبح کے لیے چھری اٹھاتے ہیں۔ آسمان سے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ آج زمین پر ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی دینے والا ہے۔ زمین دیکھ رہی ہے کہ آج میری پشت پر ایک باپ اپنے بیٹے کا خون بہانے والا ہے۔ چرند پرند درند دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کا گلا کٹوانے والا ہے۔ لیکن سیدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے چھری اٹھائی اور ذبح کا ارادہ فرمایا، اچانک غیب سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا، رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور چھری کو حکم ہوتا ہے خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی کٹنے نہ پائے۔ اللہ کی قدرت چھری کے عمل میں حائل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو خوشخبری سناتے ہیں، اے ابراہیم اسماعیل کا گلا کٹوانا مقصود نہیں تھا، امتحان لینا مقصود تھا، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس خوشخبری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جنت سے ایک فربا دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل کے قربانی کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہی وہ واقعہ ہے جس کی یادگار کے طور پر ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے اتنے بڑے جانور کی قربانی دی ہے۔ اے ملت ابراہیمی کے لوگوں، اے شہدائے اسلام کے فرزندوں، اللہ کا فرمان بھی تو سن لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، بلکہ وہاں تو تمہارے جذب اطاعت کو دیکھا جاتا ہے، وہاں تمہارے ارادوں اور نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ قربانی تو ایک علامتی قربانی ہے۔ گوشت کھانا اور کھلانا اور تقسیم کرنا مقصود نہیں ہے، یہ تو ایک علامتی قربانی ہے، یہ ایک سمبلک ایکشن ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ میری غلامی کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، دعا مجھ سے مانگو،
جانوروں کو میرا نام لے کر، میرے عظمت کے گن گا کر، میرے کبریائی کا بول بول کر ذبح کرو۔ اگر تم نے اپنے نفسیات کی قربانی نہیں دی ہے، اگر تم نے اپنے اولاد کے خاطر، اپنی بیویوں کے خاطر، اپنے رشتہ داروں کے خاطر قربانی نہیں دی ہے، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی بکرے کی قربانی دو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی جانور کی قربانی دو۔ ایسے تو روزانہ جانور کاٹے جاتے ہیں، گوشت بکتا ہے، انسان اس کو لیتا اور کھاتا ہے، سال بھر یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں عید الاضحیٰ کا موقع عطا فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم کی یادگار کے طور پر دیا ہے۔ ہم ایک دو مثالی باپ اور بیٹوں کے ہمراہ ہیں، اس لیے ہم سے جب بھی قربانی طلب کی جائے، چاہے جان کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے اولاد کی قربانی ہو، تو ہم لبیک کہتے ہوئے اس حکم کی اطاعت کریں گے، ہمارا نام صف اول میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ملت ابراہیم پر زندہ رکھے اور ہمیں اسلام کی خاطر جان کی، مال کی اور اولاد کی قربانی دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔